اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ اکرام پہ، اولیاء اکرام پہ درود و سلام کے بعد آج جمعے کا مبارک دن ہے۔ جتنے بھی کثرت سے درود شریف پڑھیں، جمعے کا درود شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کو پیش کیا جاتا ہے نام لے کے کہ آپ کے فلاں غلام نے یہ بھیجا ہے تحفہ، لہٰذا جتنا بھی زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں اور کوشش کیا کریں کہ جمعے والے دن مسجد میں جلدی پہنچا کریں۔ سب سے پہلے پہنچنے والے کو اونٹ کے برابر ثواب ملتا ہے، اس کے بعد گائے کا، پھر بیل، پھر بھیڑ کا، پھر مرغی کا، پھر اینڈ میں انڈے کا، اور اس کے بعد پھر بعد میں جو خطبہ شروع ہونے کے بعد جاتے ہیں اس وقت وہ لپیٹ کے رجسٹر کو پھینچتے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی ثواب نہیں ملتا پھر جو خطبے کے دوران جاتے ہیں یا خطبے کے بعد جاتے ہیں۔ تو لہذا کوشش کیا کریں جلدی پہنچنے کی۔ تو اللہ آپ سب کے جمعہ قبول کرے، درود شریف قبول کرے، نمازیں قبول کرے، جو حج پہ گئے ہوئے ان کا اللہ حج قبول کرے، جن جن لوگوں نے قربانیاں کی ہیں ان سب کی قربانیوں کو اللہ قبول کرے۔ اور اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف کہ دیکھیں یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پوری دنیا میں حق سچ دیکھنے اور سننے والوں کا چینل ہے۔ کوشش کیا کریں ویڈیو کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور ویڈیو کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ اتنا سچ ہوگا تو اتنا ہی بتاؤں گا، اس میں جھوٹ ہرگز شامل نہیں کروں گا۔ ویسے بھی میں 76 سال کا ہو گیا ہوں، بونس پہ چل رہا ہوں۔ میرا کام ہے آپ لوگوں کو سب سے پہلے اللہ سے جوڑنا، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑنا، اور اس کے بعد آپ نے ملک کے ساتھ جوڑنا، پاکستان کے ساتھ جوڑنا، آپ کے والدین کے ساتھ جوڑنا، افواج پاکستان کے ساتھ جوڑنا، اور گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ جوڑنا۔ تو یہ سیاسی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، ان کے پیچھے لگ کے نا یہ ایک دوسرے کا اپنا مفاد آ جائے تو ایک ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں نا اسلام آباد میں وہ جو 2 ٹاور بنے ہوئے ہیں اس میں ریڈ زون میں، وہ ابھی تک ان کے اوپر سٹے ہو گیا ہے، اور ایک جج کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کو ہرگز نہیں گرایا جائے گا یا ان میں سے بے دخل نہیں لوگوں کو کیا جائے گا۔ بھائی کیوں نہیں کیا جائے گا؟ وہ تو ریڈ زون میں بنے، وہاں کوئی بھی دہشت گرد جا کے کارروائی کر سکتا ہے، وہاں کوئی جاسوس جا کے کرائے پہ لے کے، ریٹ پہ لے کے بیٹھ کے پورے اسلام آباد کی جاسوسی کر سکتا ہے۔ یہ نیسلا ٹاور اس لیے کراچی میں 9 ٹاور گرائے گئے اس لیے کہ وہ غریب لوگوں کے تھے، اور اس میں یہ سارے کے سارے گندے سیاستدان شامل ہیں، اس لیے نہیں ان کو وہ کیا جا رہا ہے، خالی کروایا جا رہا ہے۔ حکومت چاہتی ہے خالی کروانا، لیکن یہ بکاؤ عدلیہ نہیں چاہتی ہے۔ یہ پوری عدلیہ نہیں کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں اس وقت بہت اچھی صفائی ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ جو نچلے لیول کے مجسٹریٹ لیول کے یا نچلے لیول کے جج ہیں نا، یہ کرپٹ ترین جج ہیں، ان کو خربوں روپیہ لے کے نا تو اس کو یہ کیا نام ہے ملک سے باہر بھجوا دیا تھا، ECL سے نام نکلوا کے شہباز گل کو، اور وہ دیکھے باہر بیٹھ کے ایجنٹ ثابت ہو گیا، CIA کا ملازم، تنخواہ دار ملازم، یہاں سے بگا دیا گیا اس کو۔ لائن اب وہ جج جس نے 1 کروڑ روپیہ لے کے اس کو باہر بھجوایا، کیا سزا ملی اس جج کو؟ یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے؟ نہیں، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ اگر سیاستدان جیل جا سکتے ہیں تو جج کیوں نہیں جا سکتے؟ ایک وزیر اعظم، صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف، وہ جیل میں جا سکتا ہے، ایک جنرل جیل میں جا سکتا ہے، بیٹھا ہوا بھی ہے فیض حمید، ایک سابقہ وزیر اعظم عمران خان وہ بھی تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔
تو کیا یہ جج کو آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے؟ جن پہ کرپشن کے کیس ہیں ان کو اس طرح بری کر کے تمام مرات دے کے اس کا کیس ختم، سب کیس دب جاتے ہیں، بس وہ ریزائن دے کے گھر چلے جاتے ہیں تمام مرات پینشن سمیت، اور پینشن ان کی سیلری سے ڈبل ہوتی ہے، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں وہ سکون کے ساتھ۔ یہ اب نہیں ہوگا انشاءاللہ، آپ لوگوں کو بھی کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا اور یہ جواب دینا پڑے گا کہ کس قانون کے تحت وہ جج کہہ رہا ہے کہ بھائی ان کو نہیں بے دخل کیا جائے گا۔ کیوں نہیں کیا جائے گا بھائی؟ وہ تو بنے ہوئے ہی غیر قانونی ہے، وہ تو ہوٹل کے لیے تھے، فلیٹ تو کسی قانون کے تحت وہ بنا کے نہ بنا سکتے تھے نہ آگے سیل کر سکتے تھے۔ قانون نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ اب آپ آ جائیں جناب کہ آج کا موضوع ہے عمران کو جیل میں، عمران کو لین میں کیوں لگایا گیا، کس وجہ سے لگایا گیا، اور مارنگ بلوچ کو ضمانت ملتے ملتے کیسے رہ گئی، اور کیوں اس کو ضمانت مل رہی ہے، وہ تو ایک دہشت گرد عورت ہے، اس پہ بات کروں گا۔ اور اس کے بعد محسن نقوی صاحب نے وہ جواب دیا کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے ہوش ٹھکانے آ گئے، اور اس پہ بات کروں گا۔ اور نواز شریف اور اٹارنی جنرل جنیوا کیوں گئے ہیں اور کس وجہ سے گئے ہیں، اس پہ بات کروں گا۔ اور اب انڈیا نے ٹارگٹ کرنے کے لیے آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں، ان کو سبوتاژ کرنے کے لیے، وہاں کا ماحول خراب کرنے کے لیے، ان کو آزادی کے نام پہ عوام کو بھڑکانے کے لیے اپنے ایجنٹوں کو کھربوں روپیہ دے دیا ہے۔ سب سے پہلے چلے اسی خبر پہ آ جاتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں کھربوں روپیہ تقسیم کیا گیا ہے ان ایجنٹوں کو جو کہ یہ کیا نام ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں بنا کے، یہ سب کے سب انڈیا کے ایجنٹ ہیں، ان کو کھربوں روپیہ ملا ہے، ان کو کشمیریوں کے ساتھ یا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ابھی انڈیا کوئی ایک بتا دے کشمیری کے انہوں نے کبھی جموں کشمیر کی بات کی ہو؟ جموں کشمیر کی سیٹیں ختم کرنے کی بات ضرور کرتے ہیں لیکن آزادی کی بات کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ ایجنٹ جو ہے پیسہ جو وہاں سے ملتا ہے، جموں کشمیر کی آزادی کی بات یہ ہرگز نہیں کریں گے۔ حالانکہ وہاں پہ تو ظلم ہو رہا ہے، یہاں پہ ان کو اوپر کیا ظلم ہو رہا ہے؟ یہ تو اپنی حکومت، کشمیریوں کی حکومت ہے وہاں پہ، اور فتح کس نے کیا؟ پاکستان نے، لڑ کے انڈیا سے لڑ کے آزاد کیا پاکستان نے، اور حکومت ان کی وہاں پہ بنی ہوئی ہے، اور کھاتے بھی پاکستان کا ہے، اور ایسے غدار قسم کے لوگ ہیں کہ کتے کی طرح بھونکتے بھی پاکستان پہ ہی ہیں۔ اب نہیں ہوگا ایسے، اب یا تو پاکستان کا وفادار بننا پڑے گا یا پھر انڈیا کا، دونوں میں سے جس کا بھی انتخاب کر لو۔ تو اس کے بعد اب آپ آ جائیں جناب، مارنگ بلوچ کا باقاعدہ پی ٹی آئی کے میڈیا نے تشہیر کی کہ بھائی اس کو کوئی ضمانت نہیں مل رہی ہے، اور اس کا یہ شیریں مزاری کی بیٹی بھی ان غداروں کے ٹولے میں شامل ہے، اور اس کا شوہر بھی شامل ہے، دونوں وکیل ہیں، دونوں ہی عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں۔ انہوں نے سب سے زیادہ میڈیا پہ دھوم مچائی ہوئی تھی، میڈیا پہ پوسٹیں لگا رہے تھے، پی ٹی آئی کے پورا میڈیا اس کی حمایت میں نکلا ہوا تھا، حالانکہ وہ تو ایک دہشت گرد عورت ہے، اس نے تو ہزاروں مسلمانوں کو، کشمیریوں کو اور پنجابیوں کو چن چن کے مروایا ہے، فوج کے جوانوں کو مروایا ہے۔ وہ جو ریل پہ حملہ، جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوا تھا، اس میں جو دہشت گرد مارے گئے ان کی لاشیں مارنگ بلوچ ہی لے کے گئی تھی، اور یہ بلوچ نہیں ہے، یہ مارنگ لانگو ہے، خاندان ہے لانگو، یہ مارنگ لانگو ہے، انڈیا سے آئی ہوئی ہے، یہ انڈیا کے ایجنٹ ہے، بلوچ نہیں ہے۔ ویسے نام بلوچوں کا استعمال بلوچ کر رہی ہے، یہ ہے بلوچ نہیں ہے، یہ مارنگ لانگو ہے، لانگو قبیلے سے اس کا تعلق ہے، جو کہ پورا کا پورا قبیلہ انڈیا بیٹھا ہوا ہے اور انڈیا کا وفادار ہے۔ تو اس کا کیس لگا سپریم کورٹ میں، اس کے وکیل نے کیس کیا کہ بھائی اس کی اپیل کی کہ بھائی اس کی گرفتاری کے بعد ضمانت کی اپلیکیشن دائر کی، وہ لگ گئی،
اور اس دن فیصلہ ہونا تھا کل کے دن، اور کل اس کا وکیل پیش ہی نہیں ہوا۔ اس نے التوا کی وہ پیش کر دی، درخواست دے دی، التوا مل گیا۔ یہ عدالتوں کا گندا نظام ہے۔ یہاں پہ دہشت گردوں کو سہولتیں مل جاتی ہیں، عام بندے کو نہیں ملتی ہیں۔ عام بندہ بیچارہ رل گیا ہے ان عدالتوں میں۔ یہ دہشت گردوں کے سپورٹر ضرور ہیں، عام بندے کے ہرگز نہیں ہیں۔ ہاں، ابھی جو چیف جسٹس آئے ہیں نا، دو چیف جسٹس ہیں، ایک آئینی عدالت کا اور ایک سپریم کورٹ کا، دونوں کو اللہ سلامت رکھے۔ انہوں نے آ کے یہ قانون بنایا ہے کہ جو پہلے درخواستیں لگی ہوئی ہیں، چاہے وہ عام بندے کی ہیں چاہے وہ وزیر اعظم کی ہیں، سب قانون کے تحت برابر ہیں، سب کو برابر سنا جائے گا، نمبر آنے پہ سنا جائے گا۔ اب دیکھیں، یہ پی ٹی آئی کا وکیل ہے جو، اس نے باقاعدہ ملاقات کی جا کے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے، نہیں ملنا چاہیے تب ملا ہے، ان کی غلطی ہے، کیوں ملا بھائی ایک سیاسی جماعت کے بندے سے؟ جو اصل اوریجنل ہوتے ہیں نا، جنہوں نے انصاف کرنا ہوتا ہے، وہ نہ تو کسی سے ڈرتے ہیں نہ کسی سے ملاقات کرتے ہیں۔ یا آفریدی دیکھ لیں، نہ سوری، وہ جو جج ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، عیسیٰ، پتہ نہیں نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، وہ کسی سے بھی نہیں ملتے تھے۔ اسی طرح بھگوان داس ایک جج تھا، انتہائی ایماندار جج، وہ بھی کسی سے نہیں ملتا تھا۔ ججوں کو خود نہیں بولنا چاہیے، ان کے فیصلوں کو بولنا چاہیے۔ اور اب دیکھیں، نہ صرف درخواست دائر کی گئی، اس کی درخواست لگ گئی، اور جج نہ آنے کی وجہ سے اگلی تاریخ دے دی گئی کہ اگلی تاریخ کو فیصلہ ہوا۔ فیصلہ دے دینا چاہیے تھا، ریجیکٹ کر دینی چاہیے تھی، کیونکہ وہ ایک دہشت گرد عورت ہے، اس کو سہولتیں مل رہی ہیں۔ اور پھر بھی میڈیا پہ یہ پی ٹی آئی دہشت گردوں کا ٹولہ وہ اس پہ وہ کر رہا ہے کہ بھائی اس کو کوئی سہولت نہیں مل رہی ہے۔ جتنی سہولتیں دہشت گردوں کو مل رہی ہیں نا، عام بندہ ادھر تک سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ یہاں پہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ والی بات ہے، جو پیسہ پھینکتا ہے وہ سب کچھ اوکے ہے اس کے لیے۔ وہ دیکھیں نا، وہ جو کوکین والی، وہ کوکین کی ملکہ پکڑی گئی تھی، اس کا کیس کدھر گیا؟ دب گیا نا؟ کچھ نہیں ہوگا، وہ آزاد ہو جائے گی۔ میری بات لکھ لیں، پروٹوکول کس طرح اس کو دیا جا رہا تھا، نوٹ بول رہے تھے نا، یہاں پہ نوٹوں کی وہ ہے۔ یہ عدلیہ جب تک اس کو صحیح کوئی قانون والا بندہ آ کے نا ان کو دڑا مرچ والا ڈنڈا نیچے سے دے کے نا منہ سے نہ نکالے گا نا، اس وقت تک یہ جج اپنی لین تبدیل نہیں کریں گے۔ وکیلوں سے جج بنتے ہیں نا، یہ تو قانون ہی یہاں پہ غلط ہے۔ یہ وکیلوں سے تو، وکیل تو ہوتے ہی سارے کے سارے تقریباً 90% وکیل فراڈگے ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، جھوٹ بول کے فراڈ کر کے جن سے کلائنٹ سے پیسے لیے ہوتے ہیں ان کو جتوا دیتے ہیں، اور جو حقدار ہوتا ہے وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، اس کو بری کروا دیتے ہیں۔ 10 قتل بھی کیے ہوئے تو پیسہ زیادہ دے دو وکیل کو، وہ آدھے جج کو دے دے گا اور بندہ بری۔ یہ تو یہاں پہ قانون ہے۔ تو اب عمران کے سلمان اکرم راجہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکلے تو سیدھے سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ وہاں جا کے چیف جسٹس سے ملاقات کی اور ان کو کہا جی کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمیں عمران سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی ہے۔ بھائی جیل کا قانون ہے کہ سیاست کرو گے تو ملاقات نہیں ہوگی، جیل کا اپنا رول ہے، اپنا قانون ہے۔ تو جج صاحب نے کہا جی کہ ٹھیک ہے جی، آپ کی درخواستیں عید کے بعد لگ جائیں گی۔ عید کے بعد جب گئے پیش ہوئے تو جواب ان کو ملا کہ بھائی یہاں پہ اب وہ کینگرو قانون ختم کر دیا گیا ہے، جو کہ جسٹس گلزار اور جسٹس بندیال اور جسٹس ثاقب ناصور جیسے لوگوں نے بنایا ہوا تھا نا، کہ 5 منٹ میں درخواست لگ جاتی تھی اور 10 منٹ میں فیصلہ بھی بری بھی کر دیا جاتا تھا عمران خان کو۔ اب وہ قانون نہیں ہوگا، اب نمبر پہ آنا لگے گا، چاہے وزیر اعظم ہے، چاہے
عام بندہ ہے، عام مزدور ہے، سب کے لیے قانون برابر ہے۔ یہ ایک بات بس سپریم کورٹ میں درست ہوئی ہے یا ہائی کورٹ میں کہ نمبر پہ، ہائی کورٹ میں پتہ نہیں مشکل یہ ہوئی ہے، وہ سپریم کورٹ میں ہوئی ہے کہ نمبر پہ اب درخواستیں سنی جا رہی ہیں۔ جس کا نمبر پہلے، جس کی درخواست آئی ہوتی ہے نا، اس کو پہلے سنا جاتا ہے، جس کا بعد میں نمبر آتا ہے اس کو بعد میں سنا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ہوا ہے۔ اچھا، تو عمران کو اس وجہ سے لائن میں لگا دیا گیا ہے، اس کی اپلیکیشن کو لائن میں لگا دیا گیا ہے کہ اس کا نمبر آئے گا تو پھر اس کو سنا جائے گا اور پھر اس پہ فیصلہ دیا جائے گا کہ بھائی آیا اس کو ملاقات کرنی چاہیے یا نہیں، یا یہ جو ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں اس پہ انہوں نے توہین عدالت کا بھی کیس کیا ہوا ہے، وہ بھی اسلام آباد میں پینڈنگ ہے۔ ابھی بہت ساری اپلیکیشنیں پینڈنگ ہے، وکیل مفت کے ان کو ملے ہوئے کھربوں روپیہ باہر سے فنڈنگ آ رہی ہے جو کہ سلمان اکرم راجہ جیسے لوگوں کو مل رہا ہے، کھا رہے ہیں، ان کی عیاشیاں لگی ہوئی، اور ٹیکس دینے کا جب نمبر آتا ہے نا تو وہ غریبوں سے نکلوایا جاتا ہے۔ یہ جج جتنے بھی ہیں یا وکیل جتنے بھی ہیں نا، یہ کوئی نہیں ٹیکس ٹوکس دیتے بھی ہیں تو برائے نام سا دیتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ اعتزاز احسن کتنے سالوں سے کر رہا ہے نا، ٹیکس اس کا دیکھ لیں برائے نام ہی ہوتا ہے۔ سب جتنے بھی بڑے بڑے وکیل ہیں یا جج ہیں ان کے ٹیکس برائے نام ہی ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔